بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم باب نمبر 3 مغلیہ سلطنت کے معاشرتی اور ثقافتی حالات میں پڑھیں گے۔ مغلیہ سلطنت کے مرکزی اور صوبائی انتظامی ڈھانچے سے واقفیت حاصل کریں گے۔ اس میں ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا مغلیہ سلطنت کا صوبائی نظام حکومت، جو کہ پیج نمبر 67 68 69 پر واقع ہے۔ اس میں ہم نے پریویس لیکچر کے اندر پڑھا تھا مغلوں کا صوبائی نظام حکومت، جس میں ہم نے صوبے دار اور اس کے افعال پڑھے تھے، دیوان اور اس کے افعال پڑھے تھے، صدر کیا کام سر انجام دیتے ہیں، بخشی کیا کام سر انجام دیتے ہیں، کوتوال کیا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس کا بقیہ حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس میں دیکھیں گے ہم واقعہ نویس۔ واقعہ نویس کا کام صوبوں سے مرکز کو خبریں فراہم کرنا، امن و امان کی صورتحال کی اطلاع دینا، سرکاری افسروں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا اور ان کے مظالم اور لا قانونیت سے بادشاہ کو مطلع کرنا تھا۔ یہ تھے کام۔ فوطہ دار کون ہوتا ہے اور کیا کام سر انجام دیتا ہے؟ ہر صوبے میں ایک خزانے کا افسر ہوا کرتا تھا جو فوطہ دار کہلاتا تھا، جو کاشتکاروں سے مالیہ وصول کر کے انہیں رسید جاری کرتا تھا اور آمد و خرچ کا حساب رکھتا تھا۔ وہ کوئی رقم دیوان کی اجازت کے بغیر خرچ کرنے کا مجاز نہ تھا۔ فوجدار کون ہوتا تھا اور کیا کام سر انجام دیتا تھا؟ فوجدار ایک فوجی افسر ہوتا تھا اور اپنے علاقے میں موجود فوجیوں کا کمانڈر ہوا کرتا تھا۔ اس کا کام باغیوں کی سرکوبی اور جرائم کا انسداد کرنا تھا، روک تھام کرنا تھا۔ عامل کون ہوتا ہے اور کیا کام سر انجام دیتا ہے؟ پرگنے کا افسر اعلیٰ عامل کہلاتا تھا اور وہ کاشتکاروں سے مالیہ وصول کرتا، پرگنے کے انتظامی امور طے کرتا، قابل کاشت زمینوں کی پیمائش کراتا، مقدم اور پٹواریوں کے رجسٹروں کا معائنہ کرنا اور فصلوں کی حالت کے بارے میں حکومت کو رپورٹ بھیجنا اور آمدنی کا تخمینہ لگانا اس کا کام تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بتکیچی۔ ہر پرگنے میں عامل کا ایک رتبہ افسر ہوتا ہے جو بتکیچی کہلاتا ہے۔ وہ مالیہ کے سالانہ گوشوارے تیار کرنا، اراضی کا باقاعدہ ریکارڈ کرنا، قانون کو مقدم اور پٹواری کے متحد کام کرتے تھے۔ پھر ہے پوائنٹ نمبر 11 سرکار۔ صوبوں کو انتظامی سہولت کی غرض سے سرکاروں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر قدم صوبوں کے بغاوت کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ سرکار میں درجال 2 افسر ہوا کرتے تھے، ایک شکدارہ منصف منصفہ۔ شکدارہ سرکار میں امن و امان کے قیام کا ذمہ دار تھا اور اس مقصد کے لیے تھوڑی سی فوج اس کے متحد ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے علاقے میں سرکشوں کو سزا دیتا تھا اور پرگنے کے شکدار کی نگرانی کرتا تھا۔ منصف منصفہ یہ سرکار میں جج کے فرائض انجام دیتا تھا، دیوانی مقدمات کی سماعت کرتا، پرگنوں میں مصنفوں کو مقرر کرتا اور اس کے کام کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہے پرگنا۔ پرگنا کیا کام سر انجام دیتے ہیں اور اس میں کتنے افسر شامل ہوتے ہیں؟ اس میں 5 افسر شامل ہوتے ہیں: شکدار، منصف، مقدم، فوطہ دار، قانون گو۔ شکدار یا پرگنے میں قیام امن کا ذمہ دار تھا۔ منصف پرگنے میں جج کے فرائض انجام دیا کرتا تھا۔ امین یا مقدم یہ مالیہ وصول کرنے کا ذمہ دار تھا۔ فوطہ دار یہ پرگنے میں خزانچی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ خزانچی وہ ہوتا ہے جو پیسے جمع کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ قانون گو یہ زیر کاشت اراضی کا ریکارڈ رکھتا تھا، یعنی جتنی کاشت کے قابل زمین تھی نا اس کو ریکارڈ رکھتا تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دیہات۔ ہر دیہات میں ایک چوکیدار، پٹواری اور مقدم موجود رہتا تھا۔ جو چوکیدار قیام امن کا ذمہ دار تھا، چوروں پر کڑی نظر رکھتا تھا، رات کو گاؤں میں پہرا دیا کرتا تھا، پٹواری زمین کا ریکارڈ رکھتا اور مالیہ کا تخمینہ لگانا، تخمینہ کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگاتا تھا، مقدم مالیہ وصول کے خزانے میں جمع کراتا تھا۔ ہر گاؤں میں ایک پنچایت ہوا کرتی تھی جس میں معززین شامل ہوا کرتے تھے اور تمام جبتوں جھگڑے کو نپٹانے کے لیے داد رسی کرتے تھے۔ یہ تھا ہمارے پاس کوسچن نمبر 8 کا جواب۔ بیٹا اس میں جو مختصر سوال بنتے ہیں وہ ہے فوطہ دار کیا ہے، کیا کام کرتا ہے، فوجدار کون ہوتا ہے اور کیا کام سر انجام دیتا ہے، عامل
کون ہوتے ہیں اور کیا کام سر انجام دیتے ہیں؟ شکدار، دارے، شکدارہ اور مصنف، منصف، منصفہ کیا کام سر انجام دیتے ہیں؟ پرگنا میں کتنے افسر شامل ہوتے ہیں اور کیا کام سر انجام دیتے ہیں؟ بیٹا یہ کوشچن تھے اور ان کوشچنس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔